الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی جو فضیلت رکھی ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینے کی عبادت کے ثواب سے زیادہ بنایا رکھا ہے۔ 1000 مہینے بولیں تو 83 سال 4 مہینے تقریباً بنتے ہیں۔ یعنی بندے نے اگر اتنی بڑی مدت تک اللہ کی عبادت کی تو جو اس کا ثواب بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک بار شب قدر میں عبادت کے ذریعے سے دے دیتے ہیں۔ لہذا ہر بندے کو تلاش ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے کہ اس شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اتنا بڑا ثواب اور اللہ کی جانب سے اتنا بڑا آفر انسانوں کے لیے، مسلموں کے لیے ہوتا ہے کہ ایک بار ثواب، ایک بار لیلۃ القدر کو، شب قدر کو پا جانا 1000 مہینے کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑھا لینا ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اذا دخل العشر احیا لیلہ، کہ جب نبی علیہ السلام آخری عشر آ جاتا تو آپ پوری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر کے رکھتے تھے۔ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی بالکل عبادت کے لیے تیار رہتے تھے اور نہایت محنت سے اس آخری عشرے میں آپ عبادت فرماتے تھے۔ سے مسلم کی حدیث ہے، کانا یجتہد فی العشر ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ آخری عشرے میں جس قدر عبادت میں محنت کرتے تھے کسی اور دن میں اتنی محنت آپ نہیں فرماتے تھے۔ تو خود نبی علیہ السلام دیکھیں آخری عشرے میں نہایت ہی محنت کرتے تھے عبادت میں، اور اس رات کی تلاش میں ہوتے تھے۔ آپ اعتکاف فرماتے تھے، ساری 10 کی 10 راتوں آپ اس رات کی تلاش میں رہتے تھے، اور اس رات کو تلاشتے ہوئے آپ جاگتے تھے اور عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہ رات کون سی رات ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ شب قدر ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور کون سی رات ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں 46 قول نقل کیے ہیں۔ سوچیں اتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن اس میں سب سے جو صحیح اور اسلم اور سب سے محفوظ جو سیف طریقہ ہے وہ یہی کہ 10 کی 10 راتوں میں اس رات کو تلاش کیا جائے، شب قدر کی تلاش اور جستجو جاری رکھی جائے 10 راتوں میں، کسی خاص رات میں نہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے جو چیز ثابت ہے، خود نبی علیہ السلام کا جو اپنا عمل ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام آپ جب آخری عشر آ جاتا تو احیا لیلہ، آپ آخری عشرے کی پوری راتوں کو آپ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، کسی صرف خاص رات میں عبادت کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ اور بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تحینوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، اور سے مسلم وغیرہ کی دوسری روایت میں ہے التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ سب میں وہی باتیں ہیں کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری عشرے، عام بات، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اب آخری عشرے میں تلاش کرنے سے کسی خاص رات میں تلاش اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اس کی تلاش ناقص رہ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس تلاش میں وہ ثواب کو اور اپنے مقصد کو نہ پہنچ سکے، کیونکہ انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کوئی خاص اور فکس رات نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہی رات ہے، جیسا کہ دلیل کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں جو یہ لفظ ہے کہ التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ بات صحیح ہے،
اور کئی روایتوں میں بات ثابت ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مگر طاق راتیں کون سی راتیں ہیں، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ اور اگر آپ شروع سے دیکھیں گے، مہینے کی شروعات کا اعتبار کریں گے تو طاق راتیں بنتی ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ طاق راتیں بنتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ آخر سے دیکھیں گے، آخر میں جو 10 راتیں بنتی ہیں ان میں دیکھیں گے طاق راتیں کون ہیں، تو 9ویں، 7ویں، 5ویں، تیسری اور پہلی، یہ طاق راتیں ہیں۔ تو کون سی مراد ہے، کیا شروع سے دیکھا جائے یا آخر سے دیکھا جائے، اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ التمسوها فی السابعہ فی التاسعہ والسابعہ والخامسہ، کہ شب قدر کو تلاش کرو 9ویں رات میں، 7ویں میں، 5ویں میں۔ تو راوی نے پوچھا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، دیکھیں ابو سعید خدری حدیث بیان کر رہے ہیں، تابعی جو حدیث سن رہے ہیں ابو سعید خدری سے، وہ خود سوال کرتے ہیں کہ انتم عالم بالعدد، اے ابو سعید آپ لوگ گنتی اور عدد کو، تاریخ کو ہم سے زیادہ جانتے ہو، آپ بتاؤ کہ ما ہی التاسعہ والسابعہ والخامسہ، یہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ 9ویں میں تلاش کرو، 7ویں میں تلاش کرو، 5ویں میں تلاش کرو، یہ 9ویں، 7ویں، 5ویں ہے کیا؟ دیکھیں خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کی ڈیٹیل دیتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اذا مدت واحدۃ وعشرون فالتی تلیہا ثنتین وعشرین ہی التاسعہ، کہتے ہیں جب 21ویں رات گزر جائے تو 21ویں رات کے بعد جو 22ویں رات ہوگی یہی 9ویں رات ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9ویں میں تلاش کرو۔ پھر جب 23ویں رات گزر جائے اس کے بعد جو 24ویں رات ہوگی یہی 7ویں رات ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں میں تلاش کرو۔ پھر جب 25ویں رات گزر جائے اس کے بعد جو 26ویں رات ہوگی یہی 5ویں رات ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5ویں میں تلاش کرو۔ تو دیکھیں خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں وہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ ان سے بیان کر رہے ہیں راوی سے کہ یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام کا، یعنی انہوں نے طاق کا جو اعتبار کیا وہ پیچھے سے کیا۔ اگر مہینہ پورا ہوتا ہے، آخر کے عشرہ جو 10 دن بنتے ہیں ان میں جب 10 دیکھیں کہ ان میں طاق راتیں کون سے ہیں، 10 میں طاق کون ہے، تو 9ویں، 7ویں، 5ویں، تیسری، پہلی، یہ طاق بنی۔ تو 9ویں کی طاق کون سی تاریخ کو 9ویں پڑے گی؟ ظاہر ہے کہ 21 گزرنے کے بعد جو 22ویں رات ہوگی وہی 9ویں پڑے گی، جیسا کہ وہ خود کو کہتے ہیں۔ اور 23ویں گزرنے کے بعد جو 24ویں رات ہوگی یہی 7ویں رات ہوگی۔ اسی طرح سے 25ویں گزرنے کے بعد جو 26ویں ہوگی یہ 5ویں ہوگی، 27ویں گزرنے کے بعد جو 28ویں ہوگی یہی تیسری ہوگی، اور اسی طرح سے آخری جو رات ہوگی یہ پہلی رات ہوگی۔ تو یہ مطلب ہوا، اور اس خود طاق والے جو مسئلہ ہے خود اس میں بھی اختلاف ہے، اور بہت سارے لوگ جو اس بات کی طرف گئے ہوئے ہیں کہ اکثر قول یہی ہے کہ 21ویں اور 23ویں اور 25ویں، 27ویں، 29ویں یہی طاق راتیں ہیں، عام علماء کا کہنا یہی ہے، صحیح ہے بات، مگر یہ کہ دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے، وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ خود ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ایکسپلین کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ یہ نہیں، یہ مراد ہے۔ لہذا بہترین طریقہ یہی ہے جو بالکل محفوظ اور سیف ہے شب قدر کو تلاش کرنے میں، وہ یہی کہ شب قدر کو پورے عشرے میں تلاش کیا جائے، صرف طاق راتوں میں تلاش نہ کیا جائے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں میں، بلکہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ
سے بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ لیلۃ القدر لیلۃ 24 کہ شب قدر 24ویں رات کو ہوتی ہے۔ بتائیں 24ویں تو طاقت رات نہیں ہوتی ہے اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو، بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں کہ شب قدر 24ویں رات کو ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اور مرفوعاً تو حدیث ضعیف ہے لیکن موقوفاً صحیح ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ شب قدر 24ویں رات میں ہوتی ہے۔ تو کئی ایک روایتیں ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن ابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور ابو داؤد کی خود حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں خود آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ تو دیکھیں حدیثیں کئی ایک آ گئیں، لیکن کسی ایک پر آدمی بیٹھ کر کے اور کسی ایک سے مسئلہ نہیں نکال سکتا ہے۔ ساری حدیثوں کو ملا کر کے آپ جمع کر کے جب مسئلے کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ نے مختلف جوابات دیے ہیں تو یہ جوابات اس وقت کے اعتبار سے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے اس سال اس وقت شب قدر 27ویں کو پڑھی ہو تو آپ نے بتایا کہ 27ویں کو شب قدر ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، خود صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ شب قدر 21ویں کو پڑھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ شب قدر 23ویں کو پڑھی۔ تو کسی ایک روایت سے مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا ہے، ساری چیزوں کو، ساری روایتوں کو اکٹھا کر کے آج جب دیکھیں گے تو آپ کو جو سمجھ میں بات آئے گی وہ یہی کہ سب سے بہترین اور سیف طریقہ جو ہے، جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جس پر عمل کرتے تھے، وہ کیا ہے کہ 10 کی 10 راتوں میں آدمی تلاش کرے، 10 کی 10 راتوں میں تلاش کیا جائے، صرف طاق راتوں میں تلاش نہ کیا جائے بلکہ جفت راتوں میں بھی شب قدر پڑ سکتی ہے۔ اور پھر طاق کی تحدید کیسے ہوگی؟ کیا طاق 21ویں 23ویں 25ویں اسی کو طاق کہا جاتا ہے، یا 22ویں اور 24ویں 26ویں 28ویں بھی طاق ہو سکتی ہے، 30ویں بھی طاق ہو سکتی ہے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری صحیح مسلم کی حدیث اس میں بیان بھی کیا۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں میں تلاش کرو، 7ویں میں تلاش کرو، 5ویں میں تلاش کرو، تو تابعین نے پوچھا یہ ہوتا کیا ہے، 9ویں کون سی رات ہے، 7ویں کون سی رات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 9ویں رات 22ویں ہے، 7ویں رات 24ویں ہے، 5ویں رات 26ویں ہے، اس طرح سے انہوں نے بتایا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ ایک رات جاگنا ہے اور ایک رات سونا ہے، اور صرف طاق راتوں میں 21ویں 25ویں 23ویں 25ویں 27ویں میں جاگنا ہے اور بقیہ راتوں میں جاگنا نہیں ہے۔ یہ قول اپنی جگہ پر صحیح ہے انشاءاللہ، لیکن اس سے بہتر بات یہ ہے، کیونکہ یہ سیف قول نہیں ہے اور اس پر عمل کرنے سے ہماری شب قدر چھوٹ سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شب قدر 24ویں کو ہوتی ہے۔ اب کیا کریں گے، 24ویں تو طاق رات نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے بہترین جو قول ہے، سب سے قریب جو قول ہے وہ یہی کہ شب قدر کو 10 کی 10 راتوں میں تلاش کیا جائے، اور خود ابو قلابہ اتنے بھی مشہور تابعی وہ خود کہتے تھے کہ شب قدر ان 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، 10 نہیں کہ 5 راتوں میں، 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شب قدر 10 کی 10 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اسی طرح سے صاحب عون المعبود نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ 10 کی 10 راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ تو بہرحال سب سے بہترین اور سب سے زیادہ قریبی قول یہی لگتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرے اور محنت کرے تاکہ اس بات کی شب قدر کو پالے، اور اگر صرف طاق راتوں میں تلاش کرتا ہے تو بھائی بہرحال اس کے پاس دلیل ہے، مگر یہ کہ یہ سیف قول نہیں ہے، اس کی شب قدر چھوٹ بھی سکتی ہے۔ اور اگر آپ سستی اور دکھاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف 27ویں کو جاگتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف 27ویں کو جاگتے ہیں
اور اگر اسی طرح کی ایک چیز کو ایک دلیل کو پکڑ لیا جائے تو ان کا بھی قول صحیح ہو جائے گا کہ صرف 27ویں کو جاگو وہی شب قدر ہے، کیونکہ خود حدیث میں آئے آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر لیلۃ 27 ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے 27ویں کو ہوتی ہے۔ عبداللہ ابی بن کعب قسم کھا کر کے بغیر استثناء، حدیث میں ایک لفظ ہے کہ وہ قسم ایسی کھاتے تھے کہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے، بغیر استثناء کی قسم کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ شب قدر 27ویں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا قول راجح نہیں ہے۔ کیوں راجح نہیں ہے؟ کیونکہ دوسری بھی ہمارے پاس حدیثیں، ہمیں ساری حدیثوں کو دیکھنا ہے۔ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ شب قدر 27ویں ہی کو ہوتی ہے تو اس حدیث کو کیا کریں گے جس میں حدیث ہے کہ شب قدر 21ویں کو پڑ گئی، حدیث ہے بخاری کی کہ 21ویں کو شب قدر پڑی۔ تو بہرحال ساری حدیثوں کو لے کر کے نتیجہ نکالا جائے گا، اور جو آپ نے فرمایا کہ 27ویں کو ہے یا کہ کسی نے کہا کہ 27ویں کو ہے، کوئی بات نہیں، یعنی اس وقت اس سال جو آپ نے جواب دیا اس سال اسی تاریخ کو 27ویں کو پڑی ہوگی، اس اعتبار سے آپ نے جواب دیا ہے۔ لہذا سارے دلیلوں کو جو آپ ملائیں گے تو سب سے بہترین اور سب سے صحیح قول وہی لگ رہا ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ شب قدر کو 10 کی 10 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اور اپنے فضل سے شب قدر کی فضیلت عطا فرمائے اور ہمیں ان مقبول بندوں میں سے بنا لے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔